اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ آپ فرما دیں کہ آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں تمہیں کون سی چیزیں ہیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی اولاد کو فقر کے خوف سے قتل مت کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی اور انہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں، ولا تقربوا الفواحش، گناہوں کے کاموں کے قریب مت جاؤ جو ان میں سے اعلانیہ ہوں، وما بطن، اور جو پوشیدہ ہوں، ولا تقتلوا النفس التی، اور کسی ایسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وصیت ہے جو اللہ نے تمہیں کی ہے تاکہ تم عقل اور سمجھ حاصل کرو۔ کل اس آیت نے متعلق عرض کیتا ہے کہ یہ آیت جڑی بڑی اہمیت نہیں حامل آیت ہے، اور ایسے 10 چیزاں یا 9 چیزاں اللہ تعالیٰ انہوں نے متعلق اپنے احکام دیتے ہیں، اور یہ بہت جامع اور کمال نے احکام ہیں۔ اور میں عرض کیتا ہے کہ تورات اسی تو شروع ہوئی، تمام نبیاں اللہ تعالیٰ دا حکم دیتے ہیں، تو یہ سارے نی شریعت نے مشترکہ اعمال ہیں۔ کل 2 چیزوں نے متعلق گل ہو گئی کہ ایک اللہ تعالیٰ نال کئی شیئیں شریک نہ کرو، اور دوسرا اپنے والدین نال اچھا سلوک اور احسان کرو۔ تیسری چیز جس تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، میں کل یہ بھی دسیا ہے کہ چونکہ پیچھے حلال اور حرام نے مسائل چلنے پین، تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ مشرکین مکہ ہی گل دسو کہ حرام اور حلال ہن چیزاں جڑیاں میں تساں واسطے حرام کیتیاں، تو جڑیاں شیاں اللہ حرام کرے ان حرام ہونیاں، لوگاں نیاں حرام کیتیاں ویاں حرام نہیں ہونیاں۔ تو اس جو 2 ان ہو گئی ہیں کہ ماؤ پیو نے نافرمانی نہ کرو بلکہ انہاں نال عمدہ اور اچھا سلوک کرو، اور اللہ تعالیٰ نال کہیں شریک نہ کرو۔ تیسری چیز ولا تقتلوا اولادکم من املاق، ان جڑے معتبر بنے ہوئے مکے والے، ان ظالم اتنے ہیں کہ اپنی اولاد بھی قتل کرے نے، اور اولاد نے قتل نے جڑیاں صورتیں ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ بھائی بچی پیدا ہوئی تو اساں قتل کر دیو، اساں زندہ درگور کر دیو، اور اس نے پیچھے انہوں نے جڑی لاجک اور سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی او جی وقت سڈا کوئی داماد بن سی تے ای سڈی بس تھی کہ دھی سڈی تے اسی پاڑ کے اگوں کہیں ہوریاں دے دیواں، تو اساں ان غیرت نے خلاف سمجھنے، ایمان نہ ہوئے تو بعد غیرت بھی عجیب چیزاں جڑیاں انہاں بندہ غیرت سمجھ گئی نا، حالانکہ غیرت الگ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے احکام پورا کرنا وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اس تو بھی اولاد قتل کر دینے، اور بہت سارے لوگ یہ جی بھی ہے جڑے اولاد فقر اور فاقہ نے ڈر نال کہ یار اگے سڈی روٹی نہیں پوری ہونی پئی، جاقت جوڑا اور جم پیا، تو انہاں کا تو خبصیاں اج بھی اس ترقی یافتہ دور بھی تسی حضرات روز ہی خبراں سننے ہی رہنے ہو کہ بھائی اج اتھے کہیں ماؤ تے پیو جاقت مار سٹین، کدیں پیو مار سٹین، کدیں ماؤ مار دیتے ہیں، کدیں جاقت ویچنے واسطے ماؤ پیو پیش کر دیتے ہیں۔ تو ان تمام ان زمانہ جاہلیت نیاں طریقے کہ اولاد بوجھ سمجھنا اور اولاد یہ سمجھنا کہ بھائی اسی نہ روٹی کھوانے پہ، تو اللہ تعالیٰ انہاں اس تو بھی کہ تسی غیرت نہیں نہ تے اولاد قتل کرو تم ہی حرام ہے اور منع، اور اگر تسی فقر و فاقہ نہیں وجہ تو اور بھوک نہیں وجہ تو اپنی اولاد قتل کرو تو یہ بھی تو سماستے حرام ہے اور یہ ممنوع ہے، تسی اس تو اپنے آپ بچاؤ۔ ادھے تساں نے ان گلان ادھے تسی اپنی اولاد قتل پہ کرنے ہو، اور اس سے تسی فخر پہ کرنے ہو، 5 7 اولادی اپنی 10 بھی دھیاں ہے جی ہیں جنیاں انہاں دبیاں ہوئی ہیں اور دفن کیتیاں ہوئی ہیں اور زندہ، تو بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید آن کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آن کے عورت نے اس ظلم بھی ختم کرایا۔ اور ایک قتل اولاد
کہ جم پئی اور اساں قتل کر دیو، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اولاد پیدا نہیں ہوئی لیکن اساں پیدا ہی نہ ہومن دیو، ہاں جی، مانے حمل دوائیاں اور ایسے طریقے اختیار کرنا جس سے حمل نہ ٹھہرے یا ٹھہرے ہوئے حمل ضائع کرا دیونا، اگر بغیر مجبوری یا بغیر ڈاکٹر نے آکھے تو یہ بھی قتل اولاد ہے۔ علماء اساں بھی قتل اولاد شامل کیتا، خاص طور تے جس وقت بچے رحم نے اندر 4 مہینے گزر ونجن تو اس تو بعد تا بچہ ضائع کراونا یا اساں ختم کرنا یہ تو سری قتل ہے، کیونکہ 4 مہینے تو بعد بچے نے اندر اللہ تعالیٰ روح پا دین، تو روح نہ پی وینا یہ قتل نفس ہے۔ تو یہ جڑی رکاوٹان دنیا تے آونے واسطے لوگوں نے دماغ اللہ فرمانے پہ نہیں بھی نہیں کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی ایسے طریقے نے متعلق پوچھا کہ بھائی اگر میں ایجا طریقہ اختیار کریں کہ میری اولاد نہ ہوئے، عربی ازل آخنے، اس ازل نے اجازت منگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی جس روح نہ آونا مقدر ہو چکا دنیا نے کوئی طاقت اساں روک نہیں سکتی۔ جس بندے اللہ تعالیٰ پیدا کرنا وہ دوائیاں نہ بھی نہیں روک سکنا تو جناب علاجہ نہ بھی نہیں روک سکنا، تو جس روح آونا اس آونا اور جس نہیں آونا اساں دنیا نے کوئی طاقت آن نہیں سکنے۔ تو قتل اولاد اس ڈرے نہ کہ نہ روزی کتوں ڈساں تے بچے 2 ہی ہون تو اچھے ہونے، تو ای جاہلیت نہ طریقہ۔ میرے نبی نے ارشاد انی مکاسرم بکم الامم تزوجوا الودود الولود فانی مکاسرم بکم الامم۔ اے جیاں عورتاں نال شادیاں کرو جس چو تساں نے بچے زیادہ پیدا ہون، اس واسطے کہ قیامت آ جڑے میں اپنی امت نی کثرت تے فخر کرے سا، جتنی میری امت زیادہ ہو سی باقی امتاں نالوں میں اس تے فخر کرے سا۔ تو نبی جس چیز تے فخر کرے امتی اساں گھٹاونے کی کوشش کرے اور غیرہ نے نہ رہے تو متاثر ہو کے کہ بھائی یورپ نہ رہا کہ جناب بچے جڑے نو تھوڑے ہی اچھے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نظام ہے، جڑا بچہ بھی پیدا ہونا وہ رزق ان کے پیدا ہونا، اور اللہ تعالیٰ پہلے اس نے رزق مقدر فرمانے، ماں نے پیٹ جڑیاں چیزیں لکھے ہوئے انہاں وچ رزق بھی تو لکھا ہوا ہے کہ بھائی اس بچے جڑی روٹی دیونی پانی اس نے رزق کے وے، تو اس رزق نی تفصیلات دنیا تے آونے تو پہلے اللہ تعالیٰ لکھ دیتیاں۔ تو اس تو اللہ نہ ای مقابلہ کرنا کہ ہوئی وہی اولاد قتل کر دیونا یا ہونے تو پہلے اساں، ہاں اگر عورت کمزور ہے اور اس نے خطرہ کہ اگر بچے تو تے 2 بچہ ہو گیا، اگے ایک بچہ 6 مہینہ نہ 8 نہ سالے نہ اور وہ تو بعد بچہ ہو گیا، تو ہن جڑا مستند ڈاکٹر ہے اگر وہ آخنی لیڈی ڈاکٹر جڑا بھی ہوئے کہ بھائی اجے اس تے بچہ دعا اس واسطے نقصان دہ ہے، تو بعد مہینہ 2 مہینے نے جڑی عمر ہے اس نے اندر علماء اجازت دینے کہ وہ ڈاکٹر نے اس آخنے تے جڑا ڈاکٹر مسلمان ہوئے اور تجربہ کار ہوئے، یہ جڑا اپنے عقلے نہ فیصلہ کرنا نہ بھئی نکاح جی بات اوکھے تھے ساں تے 2 اکٹھے سنبھالنے اوکھے ہوئے سن، اس تو یا جان بوجھ کے کوئی عذر بنا کے ان کرنا اس نے اجازت نہیں۔ تو اگر مجبوری ہوئے تو وہ بات مفتی اور جڑے اس لینڈ نے ماہر لوگ ہیں انہوں کو پوچھ کے، نہیں تو یہ بھی قتل اولاد چان کے اسی اللہ نے گناہ گار نہ ہونے روان جی۔ تو لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد فقر و فاقے نے ڈرنا قتل نہ کرو۔ قاضی عبدالرشید صاحب رحمہ اللہ ایک دفعہ تھے تلنگانگی غالباً کہیں بیان سنایا نے کہ بھائی وزیر آباد جہلم کھاریاں اس علاقے جڑے فوجی انہاں کہیں بھائی کھوانا رہا گولیاں کڑیاں بچے نہ ہون تو اللہ نشان بھائی گولیاں نے باوجود بھی بچہ ہو گیا، وہ جڑے پیدا ہویا تو اس بچے نے 2 مٹھیاں باندھے ہیں، تو وہ کھولیاں نے تو جتنیاں گولیاں ماؤ کھادیاں ساریاں اس 2 مٹھیاں ویچ اللہ تعالیٰ آکھا بے گولیاں بھی چاہ گنو نا اپنیاں موڑ گنو تو جڑا آونا ہے وہ آ گئے نے۔ تو اللہ نے نظام نہ جڑا ٹکراونا نا یہ تو کہیں نے وسے چی نہیں نا، یہ تو اللہ تعالیٰ جس انسان ہے جس روح ہے دنیا تے بھیجنا اساں دنیا نے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اس تو اللہ تعالیٰ نے نظام کہیں وقت بھی خلل نہیں پاونا، بلکہ جو بہتر ہونا انسان واسطے اللہ وہ ہی کرے نے، کدی بھی نہیں ہونا کہ کہیں بندے واسطے بہتر 3 جاقت ہیں تو اللہ اساں 6 دے دیتے ہیں، اس واسطے 6 ہی بہتر ہے جڑے اساں اللہ تعالیٰ
دیتے وہ جڑے زندگی اگو گزرنی نا جی وہ زندگی بندہ بارہا اللہ نے شکر ادا کرے نا کہ شکر آج ہی بھی ہے تو شکر آج وہ بھی ہے تو شکر آج ہی دھی بھی ہے تو بات جس نے دھی نہ ہوئے انہوں کو بھی پوچھنا یہ مویا تو اس تے روسی کور دھیاں نہیں جڑی محبت ہے ماؤ پیو نال وہ ایک مستقل الگ نعمت ہے اولاد بیٹے جڑے وہ ایک الگ نعمت ہیں تو اللہ کی نعمت تے شکر ادا کرنا چاہیے جی اللہ تعالیٰ رزق پیڑے دینے اور وقت انہوں نے مقدر کرے وقت اولاد دینے نحن نرزقکم و ایاہم فرمایا روزی انہوں نے بھی تے تساں نے بھی سڑے ذمے تساں نے ذمے چاہے نہیں تسی آکھو میں بڑا سیاح روپیے پہ کمانا تو تساں نا سیاح پونا جڑا وہ سڑی مہربانی نہیں وجہ تو اسا جڑا لکھا ہوا وہ اسی تساں دینے پہ اور کتنے لوگ ہیں اپنے معاشرے محلے برادری پہ اگر تسی نظر مریس ہو تو پہلے حالات ماڑے ہے اولاد زیادہ ہو گئی تو اللہ روزی بھی زیادہ دے دیتے اور اللہ ضرورتیں پوریاں کر دیتے ہیں اچھا کہیں اولاد نہیں دینے بالکل ادو کئی ہوری شہین نہ دروازہ کھول دینے صحت کمال درجے نہیں دے دینے نعمت کمال درجے نہیں دے دینے مال بے تحاشا دے دینے تو کدائیں کوئی نعمت دے دینے کدائیں دوئی نعمت آڑے پلو تو یہ اللہ تعالیٰ نے نظام ہے جی ولا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن اور چوتھا حکم اور فرمایا کہ جڑیاں چیزیں یعنی اللہ حرام کی تھیاں انہاں چو چوتھی شے فرمایا فواحش نے قریب نہ ونجو فواحش اور فحشا فحش یہ قرآن مجید لفظ فحشا کافی استعمال ہویا اور ہر گناہ اس نے اندر داخل ہے زبان نے قول نے گناہ افعال نے گناہ دل نے گناہ دل نے اندر کینہ بغض عداوت کفر شرک معصیت نے شوقن ان جتنے گناہ نے جذبین ان قلب نے گناہ ون اور زبان چو غیبت کرینا گڑیاں کڈینا برے الفاظ ابھرنا بہتان لینا لوگوں نہ زیادتیاں کرینا لڑائیاں کرینا جھگڑے کرینا ہر کہیں نے سکون اطمینان اڈایا واس تو ای زبان نے گناہ ون ای زبان نے فحشا ون اللہ تعالیٰ فرمانے پھر انہوں نے آکھا گناہ نہ کرو فرمایا گناہ نے قریب بھی نہ ونجو قریب وینے آڑا یہ گناہ وچ پونا حدیث چانا جکن چراگاہ نے نیڑے کوئی جانور لگا ونجے نا تو اس نہ ہر ویلے خطرہ رانا بھائی ای چراگاہ نے اندر بھی منہ پیسی جا جے گڈی وی ہوئے تے بننے تے بندہ بکریاں کھلار دے تے بات نہ تقریر کر کے آکے بھائی ادھے نہ ونجے ادھی جڑی ساول نظر آنی پئی نے اکئی نے کڑنگ گڈی پئی نے چھولے گڈے پہ آنے تو ان رکنیاں تو جو نہ گھن کے اتھے آ رہا نیڑے تو انہیں ویچی وینا فرمایا جکن ای چراگاہ نے نیڑے کوئی شے بھونی پئی ہوئے تو اندر وینی وینی انسان بھی جڑے گناہ نے ماحول ویسی تو گناہ کرے سی اس تو اللہ تعالیٰ گناہ تو وکھرا منع کیتا اور گناہ نے قریب وینے تو وکھرا منع کیتا کہ کوشش کر کے گناہ نے قریب ہی نہ ون تاکہ تو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی تو بچ ونے ما ظہر منہا وما بطن جڑے گناہ اعلانیان انہاں تو بھی بچو وما بطن اور جڑے خفیان انہاں تو بھی چھپو اعلانیہ تو مراد جڑے اعضاء اور جوارے نال گناہ ہونے ہتھ پیرا نال اکھیاں نال زبان نال کناں نال ان ظواہرن قلب نے جڑے گناہ ون خیالات وسوسے دل نے اندر نہیں آئے ان بیماریاں جڑی میں اگے عرض کی تھیاں بغض عداوت کینہ کفر شرک بدعت محبت ای جتنے گناہ ون ان ون ما بطن باطنی گناہ تا ظاہری گناہ تو بھی بچو اور باطنی گناہ تو بھی بچو اچھا بندہ ظاہری تو بھی بچنے کی کوشش کر رہا نا باطنی گناہ نے بچنے نہ خیال بھی نہیں آنا اس واسطے واتی خانقاہاں تے تصوف نہیں لے آنے جڑی آنے نہ بیعت کرو تے کہیں نال اپنا ہاتھ دیو اور اس کو اپنا تزکیہ کراؤ وہ اندر نے اور باطن نے بیماریاں دور کرنے واسطے اس واسطے اللہ تعالیٰ ذکر اور اذکار رکھیں اس نے برکت نہ اندر نے جڑی روح ہے وہ بندے نہیں پاک ہو نہیں تو ایک تو یہ مراد ہے دعا ما ظاہر منہا تو مراد وہ گناہ ون جس تو لوگاں تکلیف ہوئے یعنی متعدی گناہ اے جا گناہ تو سے کرو جیسے دوئی نہ نقصان ہے کہیں نہیں چوری کر گی دی نے کہیں تھپڑ مار دیتا نے کہیں تے ظلم کر دیتا نے تو یہ ایسا گناہ ہوئے جڑا متعدی اور ما بطن تو مراد جس گناہ نہ نقصان تو سنے اپنی ذات آونا تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہن جن گناہ وانا کہیں ہو رہی ہیں تکلیف ہوئے اس تو بھی دور رہو اور جڑا تو سنا اپنا گناہ ہے اس تو بھی دور رہو اور تریہ قول علماء لکھا کہ ظاہر اور باطن تو مراد کبیرہ اور صغیرہ گناہ ون کہ وڈیاں گناہ تو بھی بچو اور نکیاں گناہ تو بھی بچو اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ علل اعلان
مجمع وچ بھی گناہاں تو بچو اور تنہائیاں وچ بھی گناہاں تو بچو۔ محبتاً تو مراد تنہائیاں کہ جتھے تساں کوئی بھی ویکھنا نہیں پیا ہونا، اس وقت گناہاں تو بچنا سب تو زیادہ مشکل ہونا، کیونکہ گناہ ہونا ہی اتھے جتھے بندے کو تنہائی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہنا ایسے تمام گناہاں تو اپنے آپ بچاؤ۔ تھوڑی جی ہمت کرنی پونی اور بندے خیال آویں قبر نہ حشر نہ خدا نہ، تو بندہ گناہ تو رک بھی بہنا جی۔ اور پنجویں چیز جڑی اللہ تعالیٰ حرام کی تھی، فرمایا لا تقتلوا النفس التی، اے جی جان قتل نہ کرو جس جان اللہ تعالیٰ قتل کرنا حرام کیتا۔ انسان قتل نا حق، یہ قتل حق تے قتل نا حق ہی ہے کہ کئی انسان نا حق قتل نہ کرو۔ اور حق قتل جڑا وہ ترے صورتاں تے ایک حدیث آنیاں، قرآن بھی آون اور حدیث انہاں چوں بھی کچھ چیزاں ترے وڈیاں اور معروف چیزاں کہ انہاں تریں وجہ تو کوئی بندہ قتل ہو سکنا، اس تو علاوہ قتل نے کوئی صورت نہیں۔ ایک قصاص، کوئی بندہ کہیں نا حق قتل کر دے تو اس نے بدلے وچ اساں قتل کیتا ویسی، ای قرآن مجید لکھا پیا۔ کئی شادی شدہ آدمی بے حیائی اور زنا نے ارتکاب کیتا اور اسلامی حکومت قائم ہے تو اساں رجم کیتا ویسی۔ شادی شدہ آدمی اگر بے حیائی کرے سی تو اس کی سزا قتل ہے۔ یہ سزا سخت اس تو دیتی گئی کہ جڑے اللہ تو حلال نہ مقام دیتا ہوا تو ود تو اس معاشرے جڑا خراب کرنے نہ جرم کیتا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ اور تیسرا آدمی جڑا وہ مسلمان ہے اور مرتد ہو گیا تو مرتد ہونے تو بعد اساں 3 دن کی مہلت دیتی ویسی، اگر وہ بعد آوے تو ٹھیک، نہیں تو اس آدمی ابھی قتل کر دیتے ویسی۔ ان 3 قتل حق کن، انہاں اگر کوئی قتل کرے تو اس نے اجازت ہے، لیکن حکومت قتل کرے سی، قاضی قتل کرے سی، ہر بندے اختیار نہیں کہ وہ کہیں زانیاں من کے قتل کر دے، بھائی تو چونکہ بھیا آوے ہوں تو میں تو قتل پہ کرنا، تو انسان ہے اس نے اختیار نہیں، اس واسطے اپنی حدود اور قیودن اگر ان ثابت ہو سن تو اساں قتل کی تھے سی۔ تو ان 3 سزاواں اور قرآن 1-2 سزاواں اور بھی آون، انہاں تے بھی قتل ہے کہ ڈاکو وہ ڈاکہ مرنا اور وہ ڈاکے وچ کئی بندے قتل کر دینا، یا ان 10 بندے آ گئے ایک بندے قتل کر دیتا نے ڈاکہ ماریا نے، تو انہاں 10 نے 10 قتل کیتا ویسی، کیونکہ انہاں ایک مسلمان قتل تو ایکیاں کیتا نے، لیکن چونکہ نال ڈاکہ بھی آوے اور اس امن اور اس سارے نظام تو یعنی جڑا ایک اللہ تعالیٰ نے نظام نے اندر خلل پاؤنے کی کوشش کرے تو اے جے آدمی ابھی حکومت قتل کرے سی، لیکن وہ بھی چونکہ ایک قسم نہ قصاص نے ویچی آوے نا، تو اس تو زیادہ علماء ان 3 قسمہ نقل کرے ہیں کہ ان 3 وجہ تو بندہ قتل ہونا۔ حضرت عثمان نے جڑوے محاصرہ ہویا اور لوگ حضرت عثمان نے خون نے پیاسے ہو کے آئے تو حضرت بھی اسی حدیث تو استدلال بھی کیتا اور انہاں پیش بھی کی تھی کہ ان 3 گلاں کہیں قتل کرنے واسطے، اور الحمدللہ میرے وچ ان 3 چو کوئی شے بھی کوئی، میں الحمدللہ مسلمان ہاں، کوئی مرتد اور ارتداد نہیں میرا، اور میں اپنی زندگی کئی بندے قتل نہیں کیتا کہ اس نے بدلے تسی ماں قتل کرنا چاہنے ہو۔ اور 3 جڑا کام ہے زنا اور بے حیائی نہ، وہ اساں زمانہ جاہلیت بھی نہیں کیتا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اساں پاک رکھا تو اسلام میں آمنے تو بعد اس نے تصور بھی نہیں، تو میرے وچ ان 3 شیئیں چو تو کوئی شے بھی کوئی نہیں، اور ان 3 شیئیں چو کوئی شے ہوئے تو قتل نہیں اجازت ہے، لیکن انہوں نے چونکہ اکھیاں تے پٹی آئی انہوں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے اور انہوں نے کر دیتا، تو یہ 3 صورتاں قتل نہیں ہیں۔ اس تو علاوہ کوئی بندہ کہیں قتل کرے سی، حتیٰ کہ اگر تساں نے ملک کوئی کافر رہنا پیا ذمی جڑا تساں نے قوانین نے مطابق تساں نے ملک رہنا پیا، اس ملک کو اجازت گدی وئی، اس ملک نے قانون نے مطابق اتنے رہے ہوا، تو کوئی بندے جناب جوش چڑھے وہ آخر جی میں تو کافر ہے اساں قتل کرنا، تو اس نے قتل نے بدلے بھی اساں قصاصاً قتل کیتا ویسی۔ مسلمان نہیں، کافر نے خون نہ بھی اسلام اتنا تحفظ اور دفاع کیتا کہ جڑا تساں نے ملک تساں نہ لڑنا نہیں پیا، حربی نہیں، دوئے ملک نہ نہیں، تساں نے ملک نے اندر ذمی بن کے رہے ہوا، قانون اپنا ٹیکس دینا پیا، قانونی پابندی کرنا پیا۔ سڑکوں تے کتنے عیسائی رانے ہندو کتنے رانے سندھ، تو جتنے بھی کافر ہیں انہاں قتل کرنے نہیں کہیں بھی اجازت نہیں، خود حکومت بھی نہیں، کیونکہ ان جڑے قانون نے پابند رانے پین تو ان عام مسلمانہ انہوں نے جان نہ تحفظ کیتا ویسی، تو یہ اسلام نہیں خوبصورتی۔
تو اساں بھی اگر کوئی قتل کرے سی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کہیں ذمی قتل کیتا وہ جنت ری خوشبو بھی نہ پیسی. ہاں جی، حالانکہ جنت ری خوشبو اتنی مسافت تو آنی. تو یہ لوگوں نے جان نہ تحفظ کیتا گیا. آج نکی نکی گلیں تے گولیاں پہ لگنیاں، نکے مسائل جناب اس ماں ہنڈا کیا تو اس ماں ہنڈا کیا تو جناب اساں گولی مار دو، قتل کر دو. اولاد ماؤ پیوں پہ قتل کرے نہیں، ماں پہ اولاد پہ قتل کرے نا. سنگی دوست جڑے وہ 100 روپے تے بندہ قتل پہ ہونا، کرائے تے قاتل لپ ہونے 10,000 روپیہ دیو بندہ اساں بندہ تکا دیو جی اسی مار دے. تو سب تو پہلے شرک تو بعد قیامت والے دھاڑے کچہری جڑی لگنی وہ قتل نہیں لگنی. یہ کوئی آسان نہیں ہے جناب جس نہ دل کرے نا ہی کافر ہے، ہی فلانا، ہی ڈھمکانا ماری آؤ تے قتل کیتی آؤ. تو یہ اسلام اس نے اجازت نہیں دینا جی. بہرحال اتنے چونکہ بٹھی گرم ہے اور ہر پلے قتل و غارت لگی پئی تو اساں اس تو بچنا بھی چاہیے اور معاشرے نے اندر اس سے محنت بھی کرنی چاہیے. ذالکم مساکم بھی ان 5 چیزاں بیان کرنے تو بعد فرمائی تساں اللہ کی طرف وصیت اور حکم ہے لعلکم تعقلون تاکہ تساں عقل اور سمجھ آئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ.